بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا نام ہے اردو گلوب ٹی وی۔ اس وقت کینیڈا میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی رات، اور پاکستان میں 15 اپریل شروع ہو چکی ہے اور صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، آپ سے کچھ خبریں ہم شیئر کریں گے۔ اسلام آباد میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بار پھر عالمی سطح پر ایک سیاسی میلہ لگنے والا ہے۔ دنیا کی نظریں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دارالحکومت پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورت موسم، شاندار موقع اور ہماری زبردست سفارتی کامیابی، اور بھارت میں مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں۔ ایک زبردست ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ کل یا ممکن ہے 2 دنوں میں اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر امریکہ کا اور ایران کا ہائی کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ، ایک ہائی سطح کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آنے والا ہے پاکستان میں، کیونکہ آج امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 2 دنوں میں ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم وہاں یعنی پاکستان بھی جا سکتے ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، انہیں کہا گیا تھا کہ جی یہ بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ 75% مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ جو 25% چیزیں رہ گئی تھیں، اب وہ اس پر بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی شامل تھا، ایران اور امریکہ، اور امریکہ نے گو ہیڈ دیا، چونکہ پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خبر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی، اور ایرانی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ضرور ہوا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے کوئی براہ راست جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے پاس معلومات نہیں تھی۔ تو اب پاکستان اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر میزبانی کے فرائض سر انجام دے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ سے کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پہنچتے ہیں، یا میرا خیال ہے کہ جے ڈی وینس شاید دوبارہ آئیں گے، اور ایران سے بھی ان کے صدر کی آمد بھی متوقع ہے۔ اور ان مذاکرات میں کیا ہوگا نتیجہ، یہ پہلے سے ابھی بتایا نہیں جا رہا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کئی اور نکات جن پہ وہ پہلے سختی سے انکار کرتا رہا ہے، اب وہ ان نکات پہ کچھ نرمی دکھانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور پوری دنیا نے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اور اگر یہ معاہدے پر حتمی دستخط ہو گئے تو یہ ایران کی بھی کامیابی ہے اور پاکستان کی بھی کامیابی ہے۔ امریکہ کو چونکہ فیس سیونگ چاہیے، اسرائیل کو بہت فیس سیونگ چاہیے، تو اسرائیل تو چونکہ ابھی فی الحال پس پردہ ہے، لیکن معاہدے میں ظاہر ہے وہ ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں وہ شامل ہیں، تو وہ ایک قسم کے ایران کے اسرائیل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جو پہلے ایران جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے لچک دکھائی ہے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے، اور دنیا بھر کے جو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایران نے ہر سطح پہ ان کا مقابلہ کیا، اور اکیلے مقابلہ کیا، جبکہ 2 سپر پاور کہہ لیں، اسرائیل کے پاس بھی ایٹم بم اور جدید ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کے پاس بھی، اور ایران نے اس سے ان کا مقابلہ کیا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور اس نے بڑے دبدبے سے، روب سے، تن تنے سے یہ کہا کہ جی ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک ایک خبر رساں ادارہ، آپ کو پتہ تسنیم ایک ایجنسی ہے، اس کے مطابق ایران جنگ سے ہونے والے نقصانات کا جو تخمینہ لگا رہا ہے تاکہ ہر جانے کے معاملے کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ ایک اہم نقطہ جو ہے یہ امریکہ مانے گا، لیکن ابھی یہ نہیں پتہ کہ ہر جانا یا ان کو تعمیر نو کے لیے کتنی رقم چاہیے ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہ
100 بلین سے تو اوپر ہوگی، لیکن جو ایرانی حکومت کی ترجمان ہے فاطمہ، انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر محتاط اندازے کے مطابق اب تک ہونے والے نقصان کا جو تخمینہ ہے وہ $270 ارب بتایا گیا ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ نے ایران پر پابندیاں نرم کرنے کے حوالے سے ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ 19 اپریل تک اس پر پابندیاں جو نرم کی گئی تھی اس میں توسیع کا کوئی اندیا ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اور ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہرجانہ مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں بھی زیر بحث آیا تھا۔ ادھر فرانس نے اعلان کیا کہ جی وہ برطانیہ کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کرے گا، اور یہ کانفرنس جمعے کو روز ریڈیو وہاں پر جو میڈیا ہے وہ اور غالباً ویڈیو لنک کے ذریعے، تاکہ وہ ہر جگہ ٹی وی ریڈیو پر جا سکے، اس کے ذریعے منعقد ہوگی، اور ان ممالک کو مدعو کیا گیا ہے جو اپنا ہرمز کی سیکورٹی کے لیے ایک مکمل طور پر دفاعی مشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اجلاس کا مقصد ایک ایسے منصوبے پر غور کرنا ہے جس کے ذریعے جب سیکورٹی حالات اجازت دیں تو اپنا ہرمز میں بحری آمد و رفت کو آزادانہ طور پر بحال کیا جا سکے۔ اور برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ اجلاس ایک مربوط، خود مختار اور کثیر القومی منصوبہ بندی کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ قطر کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان نے کہا کہ جی ایران اور قطر کے درمیان ایران کے منجمد اثاثوں پر سے پابندی ہٹائے جانے کے بدلے حملے روکنے سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے دنوں کچھ ایسی خبریں گردش میں تھیں۔ آج انہوں نے اس کی تردید کی ہے، اور اس حوالے سے سامنے آنے والی خبریں انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں، اور یہ بلا وجہ پھیلائی گئی ہیں۔ اور دوحہ میں جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کے دوران جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ماجد الانصاری، انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے دن سے ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ خطے میں ہمارے کسی بھی ہمسایہ ملک پر حملہ قطر کی خود مختاری پر حملہ تصور کیا جائے گا، لہذا اس خطرے سے نمٹنے کا کوئی بھی علاقائی حل ہونا چاہیے۔ اٹلی کا آپ کو پتہ ہے اسرائیل سے تنازع شروع ہو گیا ہے۔ اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے میلونی، انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کی تجدید نہیں کر رہا، یہ معاہدہ ہر 5 سال بعد خود کار طریقہ پر تجدید کے بعد نئے دورانیے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان روابط کا باعث بنتا تھا، اور اس میں فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور مشترکہ تحقیق کا تعاون شامل تھا۔ اٹلی کی جو وزیر اعظم نے انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ حکومت نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر معاہدے کی تجدید روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم خاصی اسرائیل سے نالاں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ اٹلی کی وجہ سے یورپ کے ممالک کو، خاص طور پر اٹلی کو بھی بہت آئل سیکٹر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اسرائیل نے بلا وجہ جنگ شروع کی، بات بالکل درست ہے۔ تو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اب وہ انہوں نے دفاعی معاہدہ جو اسرائیل سے ختم کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کو نظر آئے گا تھوڑے دنوں کے اندر اور کتنے ممالک جو ہیں وہ اس سے روابط بھی ختم کریں گے اور اس کو بے نقط سنائیں گے بھی، کیونکہ اسرائیل نے پوری دنیا کا معاشی نقصان کیا ہے بغیر کسی وجہ کے، اپنے ایک خدشے کو ظاہر کر کے، جھوٹ پر مبنی بیانیے کو گھڑ کے اس نے ایران پر حملہ کیا اور امریکہ کو ساتھ ملایا اور امریکہ کو ورغلایا۔ اب ایران جو ہے وہ بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے اور احتیاط سے چل رہا ہے۔ یروشلم کی یونیورسٹی ہے، اس نے ایک سروے کرایا جی، اس سروے کے مطابق اسرائیلی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں۔ سروے میں بتایا گیا کہ تقریباً 2/3 جو اسرائیلی عوام ہیں وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کے شدید مخالف ہیں۔ سروے کرنے والوں کے مطابق انہوں نے 10 اپریل کو مجموعی طور پر 1312 اسرائیلی شہریوں سے بات کی، ان میں سے 1084 یہودی اور 228 عرب تھے، اور
اکثریت کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں حالیہ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود نہ تو ایران نہ ہی لبنان میں حزب اللہ کو نہ تو کمزور کیا جا سکا ہے، نہ مقاصد حاصل کیے جا سکے ہیں۔ اور 40% کے قریب لوگوں نے جواب دیا کہ تہران پر حملے جاری رہنے چاہیے، جبکہ 41.4% کا موقف تھا کہ جنگ بندی کا احترام کیا جائے۔ اور ادھر امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ نائب صدر جو ہے جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے اور ممکنہ طور پر اسلام آباد آئیں گے، اور ان کے ہمراہ ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اور کون لوگ ہوں گے، لیکن جو لوگ پہلے آئے تھے ان میں شاید کچھ اور اعلیٰ سطحی وفد کی اور ٹیکنیکل ٹیم کی آمد بھی متوقع ہے۔ اور جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے اگر ایران سے ایک اور میٹنگ طے ہوئی تو اس کی ممکنہ قیادت جو ہے وہ لازمی طور پر جے ڈی وینس کریں گے، اور امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر اسی طرح شامل ہوں گے جس طرح پچھلے ہفتے وہ آئے تھے۔ بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آئیں، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ امکانات ضرور ہیں، ممکن ہے ان کا پروگرام بن جائے، ممکن ہے انہوں نے ابھی یہ عالمی سطح پر اعلان نہ کرنا ہو، یا بعض کچھ سیکورٹی کے وجوہات کی بنا پر ابھی انہوں نے اس کو سیوائے راز میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے جو ابو ظہبی میں ہے نا، اس میں امریکی سفارت خانے کے جو لوگ ہیں ان کو امریکہ ہدایات دیا کرتا تھا، فورن آفس اور کے وزارت داخلہ یا پینٹاگون، تو وہ ہدایت دیتے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی حفاظت کے لیے شیلٹر ان پلیس جو ہے وہاں چلے جائیں، لیکن اب یہ ہدایت واپس لے لی گئی ہے۔ ابو ظہبی میں جو امریکی حکام ہیں انہوں نے کہا ایمرجنسی میں فوری پناہ لینے کی ہدایت اس وقت واپس لے لی گئی ہیں، لیکن جو معمول کی امریکہ ویزا سروس ہیں وہ تاحال معطل ہیں اور معطل رہیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی جو امارات میں لوگ امریکی لوگ رہتے ہیں، شہری جو ہیں، وہ البتہ اپنی ذاتی جو احتیاط ہے وہ ضرور کریں۔ برطانیہ کے ایک رکن پارلیمنٹ ہیں ایڈورڈ ڈیوی، انہوں نے اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرپٹ اور دنیا کا ایک گینگسٹر قرار دیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی امریکی صدر کو یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ آج رات ایک پوری تہذیب کو اجاڑ دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کو پوری دنیا میں اس کے خلاف ابھی تک اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جو جے ڈی وینس ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جی دونوں نہایت بہترین میزبان ثابت ہوئے، انہوں نے ہمارے اور ایران کے درمیان ثالثی کرانے میں حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ دو ایسے ممالک کے درمیان ثالثی میں مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا جو طویل عرصے سے سنجیدہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی علم میں ہوگا کہ امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو بھی بہت سراہا ہے۔ اور ایک امریکی سینیٹر ہیں گراہم، انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی میں ممکنہ توسیع کی میں شدید مخالفت کروں گا، اور ایسا نہ تو ہونا چاہیے، نہ میرے خیال میں ایسا ہوگا۔ ادھر امریکہ نے جو ناکہ بندی کی تھی ایران کے قریب، تو 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز جو ہے آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ امریکہ کی بہت بڑی تعداد میں فوج، کمانڈوز اور ہیلی کاپٹرز، اور کہا جا رہا ہے کہ کئی ہزار فوجی بھی وہاں پر ہیں، لیکن کوئی پاسداران انقلاب سے ان کی جھڑپ نہیں ہوئی۔ البتہ کچھ ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو غیر مصدقہ ہیں کہ پاسداران انقلاب نے شاید کچھ جہازوں کو روکا ہے۔ اس میں ایک پرانی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے کہ شاید وہ ایک اسرائیلی بحری جہاز ہے،
وہ اسرائیلی بحری جہاز تو اس وقت یہاں سے گزر ہی نہیں سکتا نا، تو لوگ ایسی چیزیں پوسٹ کرنے سے گریز کریں. یہ ایک قسم کی فیک ویڈیو اور فیک نیوز ہے، وہ لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور لگانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو لوگ ٹریس کر لیں گے. تو سینٹ کام جو ہے امریکہ کا ادارہ، اس نے کہا ہے کہ جی ابنائے ہرمز کی بندش کے لیے ہمارے 10,000 سے زائد سیلر، میرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں، اور ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ جی ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں. تو یہ ملی جلی کیفیت ہے، کیونکہ ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم یہاں سے یعنی کوئی جہازوں کے لیے اتنی آسانی نہیں ہوگی کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے گزر سکے. اور آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کہ جی ایرانی جو صدر ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اہم تاریخی موڑ پر تہذیبوں کی اصل روح سامنے آتی ہے. کئی ممالک نے صہیونی ریاست کی جنگ پسندی کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ جی اسپین، چین، روس، ترکی، اٹلی اور مصر کا جرائم کے خلاف موقف سراہا جانا چاہیے. یہ قابل ستائش ہے جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان ممالک کی گہری ثقافتی اور تاریخی جڑوں سے منسلک بھی ہے، جڑا ہوا ہے، اور انہوں نے خاصی تعریف کی ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے پاکستان کی بھی تعریف کی تھی، اور پاکستان کے جو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی انہوں نے سراہا تھا. اب آخری خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے جو صدر ہیں ایمانوئل میخواں، انہوں نے کہا ہے کہ جی نئی جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جی گزشتہ روز امریکہ اور اسرائیل کے صدور سے ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں صدور سے غلط فہمیاں دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور میخواں کا کہنا تھا کہ تمام فریق لبنان سمیت علاقے بھر میں جنگ بندی کی پاسداری کریں اور ابنائے ہرمز کو غیر مشروط فیس یا ٹیکس عائد کیے بغیر جلد دوبارہ کھولنا چاہیے. اب یہ ایران یہ حتمی مذاکرات کی جو فہرست آئے گی اس میں معلوم ہوگا اگلے 2 دن میں کہ ایران وہاں سے فیس یا ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں جو کہہ رہا تھا کہ جی فی جہاز تقریباً 2 ملین، کیونکہ ایک جہاز میں اگر 2 ملین بیرل ہو تو اس نے کہا تھا ہم صرف $1 فی بیرل لیں گے. یہ اگرچہ زیادہ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے اور کئی ملکوں نے اس کی شدید مخالفت کی. لیکن اگر ایران کو جنگ کے تاوان کے طور پر امریکہ نے یا کوئی عالمی سطح پر اس کے لیے کوئی فنڈز قائم کیا گیا، جو کہ ٹرمپ سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، وہ یا تو امریکہ کی طرف سے یا اور ممالک سے فنڈ لے کر ایران کو دے سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی تعمیر نو کے لیے ایران کو بھی اگلے 20 سال کام کرنا پڑے گا. ظاہر ہے 20 سال جب وہ کام کریں گے تو اس کے لیے انہیں بہت بڑی رقم چاہیے، فنڈ چاہیے. تو وہ کہاں سے آئے گا، یہ تفصیلات آپ کو ہم کل کے ولاگ میں بتائیں گے. تو صرف سید کو یہیں پہ اجازت دیں. اردو گلوب ٹی وی ہمارا چینل دیکھتے رہیں، ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور ہمیں رہنمائی بھی دیں اور کامنٹ ضرور دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم.